اللہ نے شوہر کو طلاق کا حق دیا ہے، بیوی کو نہیں دیا، شوہر کو دیا ہے۔ خلا کا بھی شوہر کو ہے، کسی اور کو نہیں ہے کہ کوئی اور بیٹھے اور خلا کہے کہ بے جاری ہوئی۔ طلاق ہو یا خلا ہو دے گا شوہری، دے گا شوہری۔ شوہر کو دی اس لیے کہ یہ بے وقوف نہ بنے، احمقانہ حرکت نہ کرے، جذباتی نہ بنے۔ لیکن افسوس ہوتا ہے ان شوہروں پر جو یہ سارے کچھ جو نا وہ خود ہی بے وقوفانہ حرکتیں کر کے اور آپ بیٹھے ہوتے ہیں۔ سمجھدار بنو شوہرو، سمجھدار بنو۔ اللہ نے کیوں دیا شوہر کے ہاتھ میں؟ نکاح ہوگا تو میاں بیوی دونوں کی اس سے اب ایجاب قبول ہو رہا ہے، دونوں سے ہو رہا ہے، اجازت لی جا رہی ہے، پھر شوہر کو پڑھایا جا رہا ہے۔ طلاق کا معاملہ شوہر کے ہاتھ میں کیوں رکھا ہے؟ اس لیے رکھا ہے کہ یہ سمجھداری سے کام لے گا، مرد ہے بردباری سے کرے گا، سنبھل جائے گا، جذبات میں نہیں آئے گا۔ تو اس لیے سو سمجھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں لوگ بے وقوفی سے کام لیتے ہیں، حماقت سے کام لیتے ہیں، 3 طلاقیں بیویوں کو دے کر آ جاتے ہیں اور پھر مدینے کی گلیوں میں ڈھونڈتے ہیں، عبداللہ کہاں ہیں، عبداللہ کہاں ہیں، عبداللہ کہاں ہیں، میرے لیے کوئی راستہ ہے، میرے لیے کوئی راستہ ہے۔ فرمایا راستہ اس کے لیے تھا جو اللہ سے ڈرے، تم اللہ سے نہیں ڈرے، تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں، اب کوئی تمہارے لیے راستہ نہیں۔ تو جو راستہ شریعت نے رکھا ہے کہ جب بھی کبھی اس اسٹیج پر پہنچو، میں اپنے ان تمام بھائیوں سے اور ان بڑے سے بزرگوں سے بھی جو بعض اوقات بیچ میں پڑھ کے فیصلے کروا دیتے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں نا کر دو، ہم کہہ رہے کر دو، خدا کا خوف کریں۔ آپ اگر غیر شرعی کریں گے آپ اس کے جواب دیں، آپ بھی ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ ایسا مطالبہ نہ رکھیں آپ۔ لڑائی کہاں ہوئی ہے؟ طلاقیں میاں بیوی کی کروا دیتے، جدائیاں ان میں کروا دیتے۔ نہ کرو میرے بھائیو، نہ کرو ایسا۔ اس لیے ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے اس تعلیم کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، اس تعلیم کو فالو۔ اس تعلیم سے نہ میں باہر ہوں نہ آپ ہیں، نہ کسی کا والد ہے نہ والدہ ہے۔ تو اس لیے ماں باپ بھی ایسے ناجائز مطالبے اولادوں سے نہ کریں۔ گھر کے اندر جھاڑو پوچھے برتن یہ جھگڑا ہے اور کہنے طلاق دو، بس گزارا ہی نہیں ہے کسی طرح، یہ کرو بھی کام کاج معاملات ہیں، گزارا ہی نہیں ہے، طلاق دو طلاق دو۔ ایسے ہیں کئی ماں باپ، یقین کریں وہ کہہ دیتے، طلاقیں کروا دیتے۔ جھگڑا کس چیز کا؟ کچھ بھی نہیں ہے، گھر کے یہ نارمل معاملات۔ لیکن یہ باتیں کہاں ہم سمجھیں؟ دین سے دوری کے سبب پتہ نہیں کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں۔ اس لیے ناجائز اور ناحق کبھی بھی مطالبہ بھی نہ ہو طلاقوں کا۔ جب شریعت کے جو میں نے طریقہ عرض کیا، اگر آپ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کے آپ شرعی حقوق اتنے تلف ہو رہے ہیں، تو اب شریعت کہتے ہیں کہ آسن انداز سے اپنا راستہ جدا کر، آسن انداز سے ہو، اور اس میں یہی ہو کہ آدمی ایک طلاق دے کر خاموشی اختیار کر، پھر مزید کوئی طلاقوں والا معاملہ نہیں۔ یہ سارے سٹیج گزرنے کے بعد، یہ سب کچھ ہونے کے بعد، وہ بھی کسی عالم دین سے بھی مشورہ کریں، مفتی صاحب سے مشورہ کریں، پھر آپ اس کو۔ اچھا، ایک طلاق میں بھی لوگ سمجھتے 3 ہی ہونا ضروری ہو، 3 ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک طلاق میں بھی اگر ٹائم پیریڈ عدت گزر گئی اور رجوع نہیں ہوا تو یہ نکاح کل عدم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اب وہ لڑکی وہ بیوی چاہے آگے کہیں بھی شادی کرنا چاہے وہ کر سکتی، اور اگر ان کی دوبارہ ذہن بنے کہ یہیں شادی کرنی ہے تو عدت کے اندر اندر نکاح کی بھی ضرورت نہیں، یہ رجوع کریں، اپنا گھر بسائیں۔ ایک طلاق کے بعد اگر ایک جو شریعت کے مطابق دیے تو اس میں سہولت بھی، اور اگر ان کا ذہن نہیں بن رہا عدت ختم ہونے دے، عدت ختم ہوئی وہ اپنے گھر، یہ اپنے گھر۔ اب اچھا، اب سال 1.5 سال ایسے گزر گیا، دوبارہ ان کا دماغی طور پر ذہنی طور پر بن رہا ہے کہ دوبارہ گھر بسا لیں، نکاح کرو گھر بسا لو، تو شرعی احکامات پہ عمل کریں گے تو پھر آسانیاں ہیں۔ لیکن جب آپ یا کوئی بھی شخص ایک دم 3 کر کے آ جائے تو اب اس کے لیے کوئی پھر طریقہ نہیں ہے کہ وہ کفارے ادا کرتا رہے اور کہے کہ میں اب دوبارہ گھر بسا لوں۔ تو اس لیے یہ باتیں بڑی اہم اور ضروری، اور یہ وہ باتیں جو ہر گھر میں
ہر بچے اور بچی کی ضرورت والی باتیں، ان کو سمجھنا بھی چاہیے۔ اللہ ہم سب کے گھروں کو امن کا گہوارہ بنائے، رشتے سلامت رکھے۔